رولا پڑا ہوا ہے کہ مریم نواز نے لمبی رینج والا بزنس جیٹ گلف سٹریم G500 خریدنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی فضول خرچی ہے، یہ تو عیاشی کی جا رہی ہے۔ میں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اگر عقل کی بات کروں، منطق کی بات کروں، اعداد و شمار کے ساتھ بات کروں تو آپ سننا پسند کریں گے، یا آپ صرف اور صرف جذباتیت کے اوپر اور ایک جو مہم شروع کر دی جاتی ہے اسی پر ہی جائیں گے؟ اگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آپ جس کو عیاشی کہہ رہے ہیں، آپ جس کو فضول خرچی کہہ رہے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی 1,00,000 روپے کمانے والے بندے پر اس لیے چڑھ دوڑیں کہ اس نے 190 روپے خرچ کر دیے، ضائع کر دیے، فضول خرچی کر دی، عیاشی کر لی۔ کس طرح؟ آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نجم علی خان، ہمیشہ کی طرح اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ میرا ویلاگ ایک مرتبہ پھر آپ کو مرچیں لگا دے، آپ کو تتے توے کے اوپر بٹھا دے، آپ ایسے مکئی کے دانے کی طرح جیسے وہ بھنتے ہوئے اچھلتا ہے، آپ ایک مرتبہ پھر اسی طرح اچھلیں، اور عین ممکن ہے کہ آپ اپنے والدین کی تربیت کو ظاہر کرتے ہوئے، اپنے اساتذہ کی تعلیم کو بتاتے ہوئے کہ انہوں نے کیا تعلیم دی، گالی گلوچ بھی کریں، مگر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں رمضان المبارک میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی ہر گالی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک اکاؤنٹ اس میں جمع ہو جاتی ہے، ایک اس کا مقدمہ کھل جاتا ہے۔ اور جب آپ رمضان المبارک میں گالی دیتے ہیں تو جس طرح 70 گنا نفل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، وہ فرض کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 گنا آگے چلا جاتا ہے، اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر گالی آپ کو 70 گنا مزید پے کروائے گی۔ تو جو آپ نے دینا ہے دیں، ہم اس کا اللہ کی عدالت میں فیصلہ کریں گے۔ میرا تو پکا یقین ہے کہ وہاں پر ہم نے جانا ہے تو وہاں پر ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ چلیں موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک بزنس جیٹ خریدنے کا ارادہ کیا ہے۔ گلف سٹریم اس کا نام بیان کیا جا رہا ہے، G500، اور اس کی جو ڈیفینیشن میں جاتے ہیں تو یہ ایک لمبی رینج والا، یعنی کہ لمبی اڑان والا ایک لگژری جیٹ کہا جا سکتا ہے اس کو، کہ وہ خریدا جا رہا ہے۔ اس پر جو سب سے بڑا اعتراض ہے اس کی قیمت کے حوالے سے، جو اب تک جو میڈیا پہ آئی، جو ہم نے سرچ کی، وہ کوئی 10 ارب روپے کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے ایک غریب آدمی کے طور پہ ہم 10 ارب روپے کا سنتے ہیں، ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں، ہمارے ذرا طوطے اڑ جاتے ہیں، ہمارے دل کو غش پڑنے لگتا ہے، یار 10 ارب روپے، اتنی بڑی رقم۔ لیکن اس کا تھوڑا سا عقلی، تھوڑا سا منطقی، تھوڑا سا غیر جذباتی اور تھوڑا سا اعداد و شمار کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی حکومت پنجاب کوئی عیاشی کرنے چاہ رہی ہے، کوئی فضول خرچی کرنے چاہ رہی ہے، کوئی پیسے ضائع کرنے چاہ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں حکومتوں کے پاس اپنے جہاز ہوتے ہیں، اب تو پرائیویٹ لوگوں کے پاس جہاز موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، تو حکومتوں کے پاس کیوں موجود نہ ہوں؟ تو لہٰذا جب حکومتوں کے پاس موجود ہیں تو اس پر اعتراض چاہے، جب ہمیں ایک ایسٹ ہے حکومت کا آنا چاہیے۔ اب آج اس قیمت جو اس کی بیان کی جا رہی ہے 10 ارب روپے کا یہ آ رہا ہے، اس پر بہت سارے لوگوں کو غش پڑ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی فضول خرچی ہے، اور بہت سارے لوگ یہاں پر غریب رہتے ہیں، یہ 10 ارب ان کو دے دینے چاہیے، ان میں غریبوں میں تعلیم پہ خرچ کریں۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو ضرور فضول خرچی مان لیتے، ہم اس کو ضرور عیاشی مان لیتے اگر اس سے انفراسٹرکچر کی جو تعمیر ہے وہ رک رہی ہوتی، اگر اس سے تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا۔ اور میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کا تعلیم کا بجٹ 812 ارب روپے ہے۔ یہ جہاز 10 ارب کا، یاد رکھیے گا، 812 ارب روپے تعلیم کا بجٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں صحت کی بات کرتا ہوں تو صحت کا بجٹ بھی کوئی 630 ارب روپے کے لگ بھگ ہے۔ تو اب یہ دیکھیے 812 ارب، 630 ارب، اس کے مقابلے پہ 10 ارب، یہ کہیں بھی اس کو افیکٹ نہیں کر رہا، کہیں متاثر نہیں کر رہا۔ یہ وہ حکومت ہے پنجاب کی جو اس رمضان المبارک میں صرف غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے رمضان پیکج میں 40 ارب روپے دے رہی ہے۔ ایک مہینہ ریلیف پیکج 40 ارب، استعارے سے 4 گنا زیادہ۔ تو جو حکومت، اور دوسرا میں تعلیمی وظائف کی خاص طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر 130 ارب روپے کے تعلیمی وظائف
हुकूमत पंजाब की तरफ से दिए जा रहे हैं, और सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसमें खैबर पख्तूनख्वा के हैं, इसमें बलूचिस्तान के हैं, इसमें आज़ाद कश्मीर के हैं, इसमें सिंध के भी होंगे। तो जब एक हुकूमत 130 अरब रुपए के सिर्फ तालीमी वज़ाइफ दे रही है, तो आप फिर 10 अरब के ऊपर जब पिट से आपा डालते हैं, तो मैं उसका आपको अकली मनतकी और इदादो शुमार के साथ एक मुआजना पेश करना चाहता हूँ। ज़रा अकल को खोलिएगा, दिमाग को खोलिएगा, और अगर आपको इस वक्त गुस्सा चढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा है, तो कोई ठंडा पानी रोज़े में तो मत पीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है चोरी छुपे पी लेते हैं, ना पीजिएगा। अगर रोज़े में है, रोज़े के बाद आप इसको सुन रहे हैं तो ज़रूर पी लीजिएगा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भरावो, ज़रा मेरियां भैनां भी ज़रा, हाँ जी, वो नहीं जो गाली गलोच करती हैं, मैं उनको बहन नहीं कहता, जो अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, मोहज़्ज़ब हैं, तमीज़दार हैं, ख़वातीन हैं, उन सब को मैंने कहना है कि आप ज़रा कैलकुलेटर खोल लीजिएगा। और वैसे मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि पंजाब का बजट 5,335 अरब रुपए है एक साल का, 2025-2026 का। गूगल कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स दिखा देता हूँ, खबरें दिखा देता हूँ। 5,335 अरब रुपए पंजाब का बजट है। इसमें से 10 अरब रुपए के इस्तेमाल पर जो शोर मचा हुआ है, ये जो पंजाब हुकूमत का खर्चा बनता है, कुल बजट का जो पंजाब हुकूमत खर्च करती है तमाम शोबों के ऊपर, नज़्मो नस्क से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसका ये 10 अरब कितना बन रहा है? आपको बहुत बड़ी रकम लग रही है, मैं आपको बताता हूँ ये कितना है। ये तकरीबन 1.9%। नहीं, मैंने गलत बताया आपको। 1.9% का मतलब है 2%। मैंने सिर्फ आपको चेक करना था। ये 1% भी नहीं है, बल्कि ये 1% का आधा भी नहीं है, बल्कि ये 1% के आधे का आधा भी नहीं है। पता है आपको ये कितना है? ये 0.18 या 0.19%। ये आपको समझाने के लिए बताता हूँ। ये 0.19% इस तरह बन रहा है कि ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक बंदा जो है वो 1 लाख रुपए कमाता है, और 1 लाख रुपया उसके पास मौजूद है, और आप उस पर इसलिए चढ़ दौड़े हुए हैं कि उसने 190 रुपए की फजूल खर्ची कर ली है, अय्याशी कर ली है। कुछ लॉजिक समझ आती है आपको? ये ऐसे ही है जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि शोर मचता है कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया। हम अपना कान नहीं टटोलते, कुत्ते के पीछे शोर मचाते हुए, डंडा लेकर, जूता लेकर, गालियां देते हुए उसके पीछे भाग पड़ते हैं। नहीं, पहले आप थोड़ा सा इसका जायजा तो लें कि ये है क्या। 5,335 अरब रुपए में से अगर 10 अरब रुपए एक जहाज़ के ऊपर खर्च कर दिए गए, तो ये कोई बड़ी फजूल खर्ची नहीं है, क्योंकि महंगाई का ताल्लुक या खर्चे का ताल्लुक आपकी जेब में मौजूद पैसों से होता है। अगर आपके पास, फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया मौजूद है, तो आपके लिए 40 लाख, 45 या 50 लाख की यारिस महंगी नहीं है। इसको समझिएगा ज़रा। और अगर आपके पास हैं ही 10 लाख रुपए, तो आपके लिए वही यारिस जो कि 40, 45, 50 लाख की है, वो बहुत महंगी है। इसी को आप देख लीजिए कि अगर आपकी दिहाड़ी जो है 10,000 रुपये है, तो आप एक दिन में 10,000 कमाते हैं, तो आपके लिए 500 रुपये का बर्गर महंगा नहीं है। लेकिन अगर आप कमाते ही 500 या 1000 रुपये हैं, तो फिर आपके लिए वो 500 रुपये वाला बर्गर बहुत ज़्यादा महंगा है। तो जब हम पंजाब हुकूमत की बात करते हैं, तो जब इसके बजट की बात करते हैं, इसके फाइनेंसिस की बात करते हैं, इसके वसाइल की बात करते हैं, तो ये हरगिज़ कोई अय्याशी नहीं है। वैसे मुझे नहीं पता कि पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है। हो सकता है कि जिस वक्त ये वीलॉग एडिट होकर आप तक पहुँचे, उस वक्त तक हुकूमत सोशल मीडिया के डर से ये फ़ैसला वापस ले चुकी हो, अनाउंस कर चुकी हो। वरना मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा कि हुकूमत क्या कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ अपने फ़ैसले वापस नहीं लेती, लेकिन हुकूमतें लेती भी हैं, प्रेशर में आती भी हैं। आप लोगों का प्रेशर है, लेकिन वो एक जज्बाती सा है, और ख़ास तौर पे प्रेशर डाला किन लोगों ने हुआ है, ये ख़ास तौर पे समझने वाली बात है। आपको पता है, ये जो प्रेशर डाल रहे हैं, जो दबाव डाल रहे हैं, जो शोर मचा रहे हैं कि 10 अरब रुपए जो हैं वो बड़े फजूल खर्ची में आपने लगा दिए, अय्याशी के ऊपर आप खर्च करने जा रहे हैं, ये सारे वो हैं जिनका विजन जो है बुज़दार के खोते की दौड़ जितना है, वो उससे ज़्यादा इनका जो अकल है, इनकी फ़हम है, इनकी फरासत है, उसकी दौड़ बुज़दार से खोते, बुज़दार के खोते से ज़्यादा नहीं है। ये उसी स्पीड से भागते हैं। ये वो टोला है जो
میٹروز کی مخالفت کرتا رہا, جو موٹر ویز کی مخالفت کرتا رہا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب میں جب شہباز شریف 27.5 ارب روپے سے ایک میٹرو بنا رہے تھے اس کی مخالفت کر رہا تھا, اس کو وسائل کا ضیاع کہہ رہا تھا, اس کو جنگلہ بیسٹ کہہ رہا تھا, اور جب وہی خود پشاور میں بنائی تو 127 ارب روپے میں بنا دی. اوتھے ٹھیک ہو گیا, وہاں ٹھیک ہو گیا, یہاں پر جو تھا وہ غلط ہو گیا تھا. یہ وہ ٹولہ ہے جو موٹر ویز کی مخالفت کرتا تھا. آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ملک چل سکتا تھا؟ یہاں کی جی ٹی روڈ, یہاں کی ملتان روڈ اس ٹریفک کا بوجھ سہار سکتی تھی؟ یہ بنیادی طور پہ جو ہیں یہ جس کاچو کمے کو وسیم اکرم پلس کہتے تھے, یہ اسی قسم کے لوگ ہیں. ان کی فہم اتنی ہے, ان کی فراست اتنی ہے, اس سے بڑھ کے یہ ہے نہیں. ان کا یہ اصل میں یہ ذہنی غلام ہے, یہ کلٹ ہے. اس نے ہر چیز کی مخالفت کر دی ہے, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی اچھا کر لیں, انہوں نے مخالفت ہی کرنی ہے. یہ بنیادی طور پہ نا کچھ چائنا کے ہمیں ارسطو, چائنا کے جو ہیں افلاطون ملے ہوئے ہیں, اور یہ چائنیز برانڈ یہ چلے تو شام تک بھی چلتا ہے اور چلے تو چاند تک بھی چلتا ہے. تو یہ اکثر جو ہے ان کی بیٹری اڑ جاتی ہے, یہ فیوز ہو جاتے ہیں, ان کا دماغ محفوظ ہو جاتا ہے. جب بھی یہ دیکھتے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کچھ کر رہی ہے یا ان کے مخالف کچھ کر رہے ہیں, وہاں پر ان کا دماغ بھگ کر کے اڑ جاتا ہے, اور پھر یہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جس قسم کی باتیں یہ اس وقت کر رہے ہیں. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو سمجھانا, میں ان کو سمجھانے کے لیے ویلاگ کرتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کو سمجھایا جا ہی نہیں سکتا. ایک چیز کی نہیں جا سکتی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہے کہ آپ کسی گدا گاڑی, ساری عمر جس نے گدا گاڑی چلائی ہو, اس کی اپروچ وہ ہو, آپ اس کو سمجھائیں کہ بی ایم ڈبلیو اور مرسڈیز جو ہیں ان کے بزنس ماڈلز کیا ہیں, ان کی اسپیسیفیکیشنز کیا ہیں, ان کا کمپٹیشن کیا ہے, ان کی مارکیٹ میں شیئر کیا ہے, وہ بکتی کیسے. ان کو نہیں سمجھ آنی. انہوں نے کہنا ہے گدا گاڑی از دی بیسٹ, بزدار از دی بیسٹ, انہوں نے یہی کہتے رہنا ہے. لہٰذا آپ ان کو سمجھانے کے لیے, میں صرف اپنے دوستوں, اپنے بھائیوں کو جو چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 0.19% بنتا ہے ٹوٹل بجٹ کا, اور یہ ہرگز کوئی عیاشی نہیں ہے, یہ حکومت پنجاب کا ایسٹ ہے. لیکن عین ممکن ہے کہ حکومت اس فیصلے کو واپس لے لے, کیونکہ حکومتیں جو ہے پریشر میں آتی ہیں, دباؤ میں آتی ہیں. مریم نواز کم آتی ہیں, جیسے انہوں نے بسنت کر کے دکھائی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی عیاشی ہے؟ دیکھیں, اگر ہم اپنی تمام چیزیں ٹھیک کرتے چلے جا رہے ہیں, اگر ہم تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں, اگر ہم دل کے اسپتال بنا رہے ہیں, اگر ہم کینسر کے اسپتال بنا رہے ہیں, اگر ہم شاہراہیں بڑی بڑی تعمیر کر رہے ہیں, اگر ہم مری کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اگر ہم تعلیم کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, اگر ہم صحت کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, اگر ہم اسی طرح تمام شعبوں کے اوپر نوجوانوں کو وظائف دینے کے اوپر, بلکہ دوسرے صوبوں کو جا کر ہم دے رہے ہیں, ہم بلوچستان کو 10 ارب جا کر دے آتے ہیں, اس پر نہیں, یعنی کہ اس کا تو حصول ہمیں کچھ نہیں ہے نا. پاکستان مضبوط ہوگا, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے گا, یہ ضرور ہے, لیکن اس سے ہٹ کے پنجاب کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا تو کوئی ایسٹ نہیں بنے گا. تو ہم 10 ارب دے آتے ہیں, لیکن 10 ارب کا پنجاب اگر طیارہ لے لیتا ہے, اور حکومت کی طرف سے یہ وضاحت ہے کہ یہ طیارہ جو لیا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پر جو پنجاب ایئر شروع کی جا رہی ہے اس کے لیے ہے. دیکھیں, اچھا ہے اس میں شامل کر دیں آپ, ایک پورا اس کا فلیٹ بنائیں, اچھی بات ہے. لیکن اس کے ہٹ کر بھی اگر پنجاب حکومت جس کے پاس مال موجود ہے, پیسہ موجود ہے, وہ کام کر رہی ہے, اگر وہ لینا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے اس کو حق حاصل ہے, اور یہ تمام حکومتوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ایسٹس بنائیں. اور مجھے آخر میں یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے یہ دوست انگریز کے دور میں ہوتے تو یہ ایک بھی پروجیکٹ نہ بننے دیتے, یہ صرف کٹوں وچھوں پہ جاتے. یہ کہتے نشیوں کے لیے ہمیں یہاں پر جو ہے نا پناہ گاہیں بنا دیں, ہم نشیوں کو کھلاتے رہیں, ان کو پلاتے رہیں, ہم کٹے وچھے جو ہیں ان پر جو ہے ہمارے میگا پروجیکٹس ہوں. ان کے میگا پروجیکٹس جو ہیں, پھر میں کہوں گا گدا گاڑی والے کو آپ بی ایم ڈبلیو کا بزنس, اس کی اسپیسیفکیشنز, اس کا مارکیٹ شیئر, اس کا امپیکٹ آپ نہیں سمجھا سکتے. تو اسی طرح ان کو بھی نہیں سمجھایا جا سکتا کہ حکومتوں کی عزت کیا ہوتی ہے, صوبوں کی عزت کیا ہوتی ہے, جو ریاستیں کس طرح کام کرتی ہیں. انہوں نے صرف اور صرف ٹیں ٹیں کرنی ہے, ٹیں 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 کرتے رہنا ہے. تو کرتے رہیں یار, میری اس ویلاگ کو سننے کے بعد بھی کریں, میں کیا کر سکتا ہوں, صرف دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ یوتھیوں کو
باقی رکھے، کیونکہ تیزی سے معدوم ہوتے ہوئے یہ جو یوتھیے ہیں ایک وقت میں صرف قصے کہانیوں میں رہ جائیں گے. کچھ کو میں چاہتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پر محفوظ رہیں، ہم ان کو حنوط کر لیں، ہم ان کو محفوظ کر کے رکھ لیں تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو دکھا سکیں کہ 21ویں صدی میں بھی ہمارے پاس ایسے ایسے احمق، ایسے ایسے متعصب، ایسے ایسے جاہل لوگ موجود تھے جو ہر بات پہ پھڈا ڈالتے تھے، ہر ڈیولپمنٹ کے کام کو روکتے تھے، ہر ترقی کے خلاف جو تھے بکواس کرتے تھے. جب پاکستان انڈیا سے جنگ جیتتا تھا تو انڈیا کی باتیں کرتے تھے. عجیب و غریب لوگ ہیں. خیر ان کا کیا کہنا. تو یہ جی آج کا ویلاگ. اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور دعا کیجیے گا پنجاب کی حکومت کام کرتی رہے، چیزوں کو بہتر کرتی رہے، تجاوزات ختم کرتی رہے، سڑکیں بناتی رہے، تعلیم پر خرچ کرتی رہے، صحت پر خرچ کرتی رہے، ہم سب کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرتی رہے، ہمارا پنجاب ستھرا پنجاب بن کے رہے اور اس کا ماڈل جو ہے دنیا میں کاپی ہوتا رہے. تو میری تو یہی دعا ہے. آپ بھی میرے ساتھ مل کے ایک اچھے پنجاب کے لیے اور اس سے آگے بڑھ کر ایک اچھے پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا اور اللہ کرے کہ خیبر پختونخوا کی قسمت بھی بدلے، وہاں پر اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ نہ رہیں، تعمیر والے، ترقی والے. کیونکہ میرے پختون بھائی بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے ہیں. وہ بھی جو ہے اس صورتحال کو بدلے. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہ حافظ.